ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کا شائع کردہ مضمون شان عبدہ، جسے تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب نے۔ فقر کے باطنی سفر کی انتہا فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام پر پہنچ کر وصال الہی کا حصول ہے، جسے وحدت کہتے ہیں۔ یہ راہ فقر کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جس تک پہنچنے کے لیے بے شمار باطنی مقامات طے کرنے پڑتے ہیں، اور اس تک رسائی صرف اللہ کے چنے ہوئے خاص الخاص بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ توحید سے در حقیقت مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ واحد کے ساتھ یکتا و یک وجود ہو کر واحد ہو جانا۔ جس طرح قطرہ سمندر میں اپنا وجود فنا کر کے خود سمندر ہو جاتا ہے، پھر اس قطرے کی کوئی ذاتی شناخت نہیں رہتی، بلکہ اس کی شناخت سمندر ہی ہے۔ قطرے نے سمندر میں فنا ہو کر سمندر کو پا لیا، اور اس کا یہ پانا کیسا ہے یہ صرف وہ قطرہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ صوفیہ کرام بھی روح کو ہمیشہ اللہ کے نور کے سمندر سے اٹھنے والی ایک لہر سے تعبیر فرماتے ہیں، جو اس دنیا میں آمد کے وقت اپنے اصل سے، اپنے سمندر سے جدا ہو کر جسم انسانی میں قید کر دی جاتی ہے۔ یہ روح ہمیشہ اپنے اصل کی طرف لوٹنے اور اس سے ملنے کے لیے بے چین رہتی ہے، لیکن انسان کی جسمانی ضروریات اس کے دماغ پر اس قدر حاوی رہتی ہیں کہ وہ اپنی روحانی ضروریات کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی روح کی بے چینی کو بھی جسم کی ضروریات سے ہی منسوب کرتا رہتا ہے۔ پس یہ لہر اپنے سمندر کی طرف لوٹنے کے سفر سے محروم رہتی ہے، اور جو لہر سمندر کی طرف لوٹتی نہیں، وہ ساحل کی ریت میں جذب ہو کر اپنا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتی ہے اور کبھی منزل نہیں پا سکتی۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ وحدت کا جہان وہم و فہم سے بالا تر ہے، جہاں تک عقل کی رسائی نہیں، بلکہ توحید کو سمجھنے کے لیے اللہ کے ساتھ وصال پا کر ہمہ توحید ہونا پڑتا ہے۔ راہ فقر کیل و کال کی راہ نہیں ہے، بلکہ مشاہدات اور احوال کی راہ ہے، جو باطن میں طے ہوتی ہے، کیونکہ تمام عالم انسان کے اندر موجود ہیں۔ جو ان باطنی عالموں یعنی ملکوت اور جبروت سے گزر کر لاہوت لامکان تک پہنچ جائے اور فنا فی اللہ بقا باللہ کا مرتبہ پا کر انسان کامل بن جائے، وہی حق الیقین سے اس ذات کی وحدانیت کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ اس مرتبے پر پہنچے بغیر محض زبانی گفتگو سے وصال اور توحید کے متعلق بیان کرنا اور حق الیقین کا مرتبہ حاصل کیے بغیر محض کیل و کال سے وحدانیت پر پہنچنے کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ الرسالۃ الغوثیہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا غوث الاعظم الاتحادی حال لا يعبر عنہ بلسان المقال فمن آمن به قبل ورود الحال فقد کفر ومن اراد العبادۃ بعد الوصول فقد اشرک باللہ العظیم۔ ترجمہ، اے غوث الاعظم رضی اللہ عنہ، اتحاد ایک ایسا حال ہے جو زبانی گفتگو سے بیان نہیں کیا جا سکتا، پس جس نے واردات حال سے پہلے اسے مان لیا اس نے کفر کیا، اور جس نے وصول محویت حال کے بعد عبادت کا ارادہ کیا اس نے اللہ عظیم کے ساتھ شرک کیا۔ فنا فی اللہ بقا باللہ کے مرتبہ پر پہنچنے والا صاحب توحید انسان کامل عبودیت و ربوبیت کا کامل مظہر ہوتا ہے، لیکن عام بندوں سے اس کا مرتبہ اور مقام اعلیٰ و اولیٰ ہوتا ہے۔ ایک جہت سے وہ مقام عبودیت پر ہوتا ہے اور دوسری جہت سے مقام ربوبیت پر ہوتا ہے، یعنی ایک لحاظ سے وہ عبد ہوتا ہے اور دوسرے لحاظ سے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، سورۃ الکہف آیت نمبر 110 قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی اترتی ہے۔ آیت کے پہلے حصے کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام بشر اور عبد تو ہیں، لیکن آیت کے دوسرے حصے میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان اور بلند مرتبہ کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا کہ دل کے اندوں کو یہ بھی بتا دو مجھ پر وحی اترتی ہے۔ اب وحی کسی عام انسان پر تو نازل نہیں ہوتی، بلکہ وحی انبیاء کا ہی خاصہ ہے۔ اللہ سے وصال یافتہ صاحب توحید انسان کامل کا بشری رخ عبد اور باطنی رخ ہو ہوتا ہے، اس لیے وہ عبد ہو ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جوید نامہ میں فرماتے ہیں، پیش او گیتی جبین فرسودہ است پیش را خود عبدہ فرمودہ است۔ ترجمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیشانی جھکائے ہوئے ہے، یعنی زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حکم پر چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے آپ کو عبدہ کہا ہے۔ عبدہ از فہم تو بالا ترست زاں کہ او ہم آدم اور ہم جوہر است۔ ترجمہ، عبدہ تیری عقل و فہم سے بالا تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور جوہر نور بھی۔ جوہر او نے عرب نے عجم است، آدم است و ہم ز آدم اقدم است۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت یعنی جوہر نور نہ تو عربی ہے اور نہ عجمی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو بشر یعنی انسان، لیکن آدم علیہ السلام سے بہت پہلے ہیں۔ عبدہ صورت گرے تقدیر ہا، اندروں ویرانہ ہا تعمیر ہا۔ ترجمہ عبدہ تقدیر کا صورت گر ہے، اس کے اندر ویرانے بھی ہیں اور تعمیرات بھی ہیں۔ عبدہ ہم جان فضا ہم جان ستاں، عبدہ ہم شیشہ ہم سنگے گران۔ عبدہ جان فضا بھی ہے اور جان ستاں بھی، شیشہ بھی ہے اور سنگے گراں بھی۔ اس شعر میں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیز دگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ ترجمہ عبد یعنی عام انسان اور ہے اور عبدہ اور ہے۔ عبد اور عبدہ میں فرق یہ ہے کہ عبد خدا کی توجہ کا منتظر رہتا ہے اور عبدہ کی شان یہ ہے کہ خود خدا یہ دیکھتا ہے کہ میرا عبدہ کیا چاہتا ہے۔ عبدہ دہر است و دہر از عبدہ است، ما ہما رنگیم او بے رنگو بوست۔ عبدہ دراصل دہر یعنی زمانہ ہے اور دہر یعنی زمانہ دراصل عبدہ ہے۔ عبدہ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس دونوں کی قید سے بالا تر ہے۔ عبدہ با ابتدا بے انتہا است، عبدہ را صبح و شام ما کجاست۔ ترجمہ عبدہ کی ابتدا تو ہے لیکن اس کی انتہا نہیں ہے۔ عبدہ کی ہماری طرح صبح و شامیں یعنی زمانہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا یعنی تعین اول تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور حق کی طرح لا انتہا ہیں۔ کس ز سر عبدہ اگا نیست، عبدہ جز سر الا اللہ نیست۔ ترجمہ کوئی بھی انسان عبدہ کے راز سے آگاہ نہیں ہے، عبدہ سر الا اللہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ لا الہ تیغو دمے او عبدہ، فاشتر خواہی بگو ہو عبدہ۔ ترجمہ لا الہ نفی یعنی نہیں ہے کوئی موجود، تلوار ہے یعنی غیر معبودوں کو قتل کرنے والی، تو اس کی دار اس تلوار کو تیز کرنے والا عبدہ ہے۔ اگر تو صاف لفظوں میں سمجھنا چاہتا ہے تو سنو، ہو عبدہ ہے، یعنی جسے عبدہ کہتے ہیں وہ دراصل ہو ہے، گویا عبدہ ہی ہو ہے۔ عبدہ چندو چگونے کائنات، عبدہ راز درون کائنات۔ ترجمہ عبدہ کائنات کی حقیقت ہے، عبدہ کائنات کے اندر کا راز ہے، گویا عبدہ نہ ہوتا تو اس کائنات کا بھی کوئی وجود نہ ہوتا۔ مدا پیدا نہ گردد زیں دو بیت، تھا نہ بینی از مقام ما رمیت۔ ترجمہ جب تک تو عبدہ کو مقام ما رمیت سے نہ سمجھے گا تو حقیقت حال تجھ پر منکشف نہ ہوگی۔ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف کنکریاں پھینکیں جس سے کفار کی افواج باغ کھڑی ہوئیں۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کو سورۃ الانفال میں یوں بیان کیا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ ترجمہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں۔ اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شان وحدت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ بگذر از گفت و شنود اے زندہ رود، غرق شو اندر وجود، اے زندہ رود۔ ترجمہ اگر تو عبدہ کی حقیقت سے آگاہی و آشنائی چاہتا ہے تو کیلو کال چھوڑ اور اپنے وجود میں غرق ہو جا، یعنی معرفت ذات حق تعالی حاصل کرو، تجھ پر عبدہ کی حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ پس انسان کامل کا رخ بشریت اس کی عبودیت کا اظہار ہے، جبکہ اس کا باطنی رخ اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتحاد کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ وہ خدا ہوتے ہیں اور نہ خدا سے جدا، لیکن بشری لحاظ سے تمام شرعی امور کی پیروی کرنا اس پر لازم ہے، کیونکہ شریعت ظاہری آئین و قوانین اور ضابطہ حیات کا نام ہے جو کہ ظاہری امور اور معاملات سے متعلق ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وحدت پر پہنچ کر تمام شرعی امور اور عبادات انسان پر ساقط ہو جاتی ہیں، وہ سراسر غلط کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو صاحب قرآن و شریعت ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے قرب و وصال کی انتہا یعنی کعبہ کوسین تک پہنچے، انہوں نے بھی ظاہری شریعت کی نفی نہیں کی بلکہ ہر حکم خدا کی پابندی کی اور تمام ارکان اسلام کی ادائیگی پر کاربند رہے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کے گناہ اور خطاؤں سے پاک ہیں۔ شرع طلب عبارت میں اللہ پاک کے اس فرمان کے جس نے وصال کے بعد اللہ کی عبادت کا ارادہ کیا اس نے شرک کیا سے مراد یہ ہے کہ وحدت کے مرتبہ پر اللہ پاک سے وصال کے بعد انسان کامل ہو جاتا ہے اور اس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی خواہش اور ارادہ باقی نہیں رہتا، جیسا کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سورۃ النجم آیت نمبر 3۔ ترجمہ اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، پس خواہش اور مرضی سے بات کرنا تو دور، انسان کامل اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی بیت میں فرماتے ہیں،
ਆਹਦ ਜਦ ਦਿੱਤੀ ਵਖਾਲੀ ਅਜ਼ ਖੁਦ ਹੋਇਆ ਫਾਨੀ ਹੂੰ। ਕੁਰਬ ਵਿਸਾਲ ਮਕਾਮ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸਮ ਨਾ ਜਾਨੀ ਹੂੰ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ کون مکانی ہو۔ اینو این تھی سے باہو، سر وحدت سبحانی ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مقام احدیت میں جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ذات فرمائی تو دوئی ختم ہو گئی، اور میں ذات میں فنا ہو کر فانی اور توحید میں فنا ہو کر ہماتن توحید ہو گیا، یعنی فنا فی ہو گیا۔ یہاں پر قرب و وصال، مقام و منزل، عشق و محبت، جسم و روح اور کون و مکان کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حال میں ہم وحدت سبحانی کا عین یعنی ہو بہو ہو گئے۔ ابیات باہو کامل۔ ارادہ چونکہ نیت کا نام ہے اور نیت باطنی عمل ہے، اور وحدت کے مرتبہ پر انسان کے باطن میں صرف اور صرف اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے، کیونکہ نفس تو تزکیہ کے بعد مطیع و فرمان بردار بن کر مطمئنہ کے مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہے، تو اللہ سے وصال پانے والا انسان کامل عام مسلمانوں کی طرح عبادت کرنے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ہر لمحہ عبودیت و بندگی میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کی عبادت صرف نماز، روزہ، ورد، وظائف اور تسبیحات تک ہی محدود نہیں ہوتی۔ ظاہری عبادت کا تعلق چونکہ جزا اور ثواب سے ہے، اور انسان کامل کا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، اس لیے اسے جزا و سزا کی کوئی تمنا نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اپنے اعمال کو عبادت کا نام نہیں دیتا۔ اس کی عبادت صرف اللہ کا دیدار اور اس کا عشق ہے۔ اسی عشق کے عالم میں وہ اپنا ہر عمل سر انجام دیتا ہے، جو کہ اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوتا ہے۔ اس کا سونا عبادت، اس کا جاگنا عبادت، اس کا چلنا عبادت، اس کا بیٹھنا عبادت، اس کا کھانا پینا عبادت، اس کا بیوی بچوں کے پاس بیٹھنا عبادت، اس کا ملازمت یا کاروبار کرنا عبادت، غرض کہ اس کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے۔ اس کی طلب بس اللہ کی رضا اور اس کا دیدار ہوتا ہے۔ بقول شاعر، ہم رندوں کی محفل میں ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بر کو بٹھا کر سامنے چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کامل کے لیے باطن میں عبادت کی نیت اور ارادہ کرنا کفر ہے، کیونکہ عبادت بندگی کا اظہار ہے، اور بندگی اس بشری وجود کے لیے ہے، نہ کہ اس باطن کے لیے جہاں صرف اللہ ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سن، جو شخص مرتبہ عبودیت سے نکل جاتا ہے اور مرتبہ ربوبیت پر پہنچ کر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت مشاہدہ جمال حق میں غرق رہتا ہے، اس کا بلا عبادت و مجاہدہ سے کیا کام۔ عین الفقر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے معلوم ہوا کہ اتحاد کو کیل و کال اور زبانی گفتگو سے نہیں سمجھا جا سکتا، یہ تو حال کی بات ہے۔ گفتگو علم کی بنا پر کی جاتی ہے، اور علم عقل کی بنا پر سیکھا جاتا ہے، اور وحدت کے اس مقام تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ اسی کے متعلق تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ روحی شریف میں فرمایا، انتہائی سوچ بچار کرتے عقل کے ہزاروں قافلے سنگسار ہو گئے، لیکن اس کی ماہیت کو نہیں سمجھ پائے۔ پس جس نے کسی شے کی لذت چکھی ہی نہیں، وہ اس کے ذائقہ کو کس طرح بیان کر سکتا ہے؟ اسی طرح جو وحدت الہی تک پہنچ کر توحید کے سمندر میں غوطہ زن ہی نہیں ہوا، وہ اس حال کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ توحید کو سمجھنے کے لیے عقل و شعور کی نہیں بلکہ عشق کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں عشق کی رسائی ہے وہاں عقل و فہم کی رسائی نہیں۔ عشق افاقی و سماوی جذبہ ہے جو عقل سے بالا تر ہے۔ اسی بنا پر رسالہ روحی شریف میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کو حضرت عشق کے نام سے یاد فرمایا۔ عشق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من طلبنی فقد وجدنی ومن وجدنی ومن عرفنی احبنی ومن احبنی عشقنی ومن عشقنی قتلتہ ومن قتلتہ فعلی دیتہ وانا دیتہ۔ ترجمہ، جو میری طلب کرتا ہے پس تحقیق وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور جو مجھے پہچان لیتا ہے اسے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے، اور جسے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے، اور جو مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے اسے میں قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کر دوں اس کی دیت میرے ذمے ہوتی ہے، اور اس کی دیت میں خود ہوں، اور جسے اپنی ذات کے بدلے اللہ کی ذات مل جائے۔ اسی کے متعلق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے جبہ کے اندر فقط ذات حق تعالیٰ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاد کے اسی حال میں فرمایا، سبحانی معظم شانی، یعنی میری ذات پاک ہے اور میری شان بلند ہے۔ اس مضمون کو تحریر کرنے میں جن کتب سے استفادہ کیا وہ شمس الفقراء ہے، جو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ ہے۔ الرسالۃ الغوثیہ، تصنیف لطیف سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، اور عین الفقر، جو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مبارکہ ہے۔